اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کی میانہ روی کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ تو قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں، چونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی عبادت، اتنی تلاوت کرتے تھے کہ پاؤں پہ ور مار دیتے تھے۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات کہی۔ اس کے بعد پھر آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، جو دعائیں ہیں، ان میں خاص دعا یہ ہے جس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنا بوجھ ڈال جتنی ہم میں طاقت ہے۔ یہ بھی اللہ فرما رہے ہیں ہم سے کہ ہم کہیں اس کو۔ یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے، کتنا کرم ہے ہم پر کہ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اتنا بوجھ ڈال جتنی ہم میں طاقت ہے۔ ہم نے پہچانا نہیں رب کو۔ پھر اس کے بعد یہ چیز ہے کہ ایک حدیث پاک ہے بخاری و مسلم کی، ریاض الصالحین جو ہے اس میں اس کا نمبر ہے 142۔ تو اس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے گھر میں، تو حضرت عائشہ کے پاس ایک خاتون بیٹھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا خاتون کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی نماز کا بڑا چرچا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھہرو، اتنا ہی کام کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے جتنی انسان میں طاقت ہے، لیکن اس کو ہمیشہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں حضور کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا عمل زبردست بات ہے، لیکن طاقت کے مطابق اور پابندی کے ساتھ مستقل ہونا چاہیے۔ کسی سے کوئی اچھی بات سن لی ہم نے تو ہم پھر جوش میں آ کے اس پہ شروع ہو گئے، دھڑا دھڑ رکعت پڑھ رہے ہیں، لیکن جب جوش کم ہوا تو پھر ایک رکعت بھی نہیں کبھی پڑھی، وہ جو زائد نوافل۔ لہذا یہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اتنا کام کرو جتنا تم میں طاقت ہے اور جس کی تم پابندی کر سکتے ہو۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عمل اگر قلیل ہوا لیکن وہ اخلاص کے ساتھ ہوگا اور پابندی ہوگی اس کی، یعنی ہمیشہ کیا جائے گا، تو اس کے اجر و ثواب کی بہت زیادہ امید ہے۔ لہذا گزارش ہی ہے، ایک اور دوسری حدیث پاک ہے، اس کا نمبر جو ہے وہ 146 ہے، ریاض الصالحین میں بخاری مسلم کی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، تو آپ نے دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ رسی کس نے باندھی ہے؟ تو کسی نے جواب دیا یا رسول اللہ ایک صحابیہ ہیں، وہ بہت
نفل پڑھتی ہیں، رکعت پڑھتی ہیں، تو جب تھک جاتی ہیں تو اس رسی کا سہارا لیتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسی کھول دو اور انہیں یہ کہو کہ جب تم تھک جاؤ تو سو جاؤ۔ یہ کام چستی میں کرنے والے ہیں، ہوش میں کرنے والے ہیں۔ یہ اعمال میں میانہ روی کا حضور سبق دے رہے ہیں کہ اعمال کرو، ضرور کرو۔ اور جو میں نے حدیث بیان کی جس میں یہ کہا گیا تھا، جو خاتون بیٹھی تھی کہ ان کا نمازوں کا چرچا بہت ہے، تذکرہ بہت ہے، تو اس حدیث سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی اگر نمازیں زیادہ پڑھے، تلاوت قرآن زیادہ کرے، بڑی اچھی بات ہے، اپنی طاقت سے اوپر نہ جائے، اور پھر اگر اس کی تعریف ہونی شروع ہو جائے تو وہ پھر یہ ہے کہ اس میں یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا عبادت گزار ہو گیا ہوں، میں ولی اللہ ہو گیا ہوں، میں یہ چیزیں نہیں، یہ ذہن میں آئیں گی تو سب کچھ بیکار ہو جائے گا، چونکہ یہ خالص اللہ اور بندے کا رشتہ ہے، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور اخلاص اس میں سب سے بڑی بات ہے۔ لہذا زیادہ رکعات پڑھنے کی بجائے جو حضرت علی کے قول کے مطابق 2 رکعات بھی اگر اخلاص کے ساتھ پڑھ لی جائے اور اللہ کے ساتھ صحیح رشتہ جڑا ہوا ہو تو وہ بہت قیمتی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث پاک ہے، اس کا مسلم کی ہے، 153 نمبر اس کا۔ یہ حضرت عمر سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روز کا وظیفہ جو رات کو کرتا ہے وہ زیادہ تھک جاتا ہے، یہ کسی سستی کی وجہ سے نہیں کر سکا، جو نفلی وظیفے کرتے ہیں ہم یا بعض لوگ، تو وہ پھر تھکا ہوا ہے تو سو جائے، وہ وظیفہ دوسرے دن فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے، اس کو اسی طرح ثواب ہوگا۔ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول کو کتنا خیال ہے ہمارا، اور ہم کتنا خیال کرتے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ میں جو آیت نمبر 185 میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص اپنی شہرت کے لیے یا اپنے آپ کو سخی کہلانے کے لیے یا اپنے آپ کو عالم کہلانے کے لیے یا شہادت اس لیے دیتا ہے کہ اس میں نمائش ہو، تو اس کا ٹھکانہ بھی بڑی بری جگہ ہے۔ تو یہاں بھی یہ بات ہے کہ اگر وہ جو چیز ہے، وہ جو نماز جو پڑھی جا رہی ہے، جو رکعات پڑھی جا رہی ہیں، وہ خالص اللہ کے لیے ہو، نمائش نہ ہو۔ سورہ ماؤن کی جو آخری آیت ہے اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ دکھانے کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں وہ ریاکاری ہے، لہذا دکھانا صرف اللہ کو ہے، مخلوق کو نہیں۔ اور اس بات سے ڈرنا ہے اپنی تعریف سے کہ اگر کوئی تعریفیں شروع کر دے تو پھر توبہ استغفار کرنا ہے، اور کام اگر طاقت کے مطابق ہے تو نیک کام جاری رکھنا چاہیے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اور اتنا ہی کام کرنا چاہیے کہ مستقل اس کی پابندی کی جا سکے۔ چونکہ اگر بغیر ہم سوچے سمجھے، بغیر کسی طریقے سے جو زائد نمازیں پڑھتے ہیں، فرض تو فرض ہے، وہ تو ہر صورت ان کا حکم ہے، وہ جیسے بھی پڑھے جائیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، لیکن جو ہم دوسری چیزیں پڑھتے ہیں اس میں اخلاص کی بڑی ضرورت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے
تو سورہ نحل کی آیت نمبر 92 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایسے ہے کہ جیسے ایک عورت سود کاٹتی ہے اور شام تک کاٹتی رہتی ہے اور پھر اس کے بعد شام کو سارا سود جو ہے وہ ادھیڑ دیتی ہے، یہ اس طرح ہے۔ یعنی مکے میں ایک پاگل عورت تھی، وہ یہی کام کرتی تھی۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ نیک کام ضرور کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہ جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنی مہربانی فرماتا ہے، اتنا کرم کرتا ہے، تو مالک ہے، اس مالک کو پہچاننا ضروری ہے۔ مالک حقیقی ہے، اولاد وہی دیتا ہے، رزق وہی دیتا ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، جتنی دعائیں ہیں سب اسی کے آگے مانگی جاتی ہیں۔ تو اپنے مالک کو، اپنے رب کو پہچاننا بڑا ضروری ہے۔ پھر ساری عبادات جو ہیں وہ عبادات کہلائیں گی اگر کوئی شخص توحید پر ہوگا۔ اور یہ جو نیکی ہے صرف نماز نہیں ہے، یہ نیکی بالکل ضرور ہے۔ نماز، روزہ بہت بڑی نیکی ہے، حضور کا حکم ہے، قرآن کا، اللہ کا حکم، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی ایک مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی پودا لگاتا ہے یا درخت لگاتا ہے تو جب تک اس درخت سے، پھلدار درخت ہے، لوگ پھل کھائیں گے، تو اس کو جب تک وہ درخت قائم ہے صدقہ کا ثواب ہوتا رہے گا اس کے برابر۔ اور اگر پھلدار نہیں ہے تو اس میں کچھ سائے میں بیٹھے گا تو اس کا ثواب اس لگانے والے کو ہوگا۔ اور اگر وہ کوئی شخص اس میں سے کمی کرتا ہے، درخت کاٹ دیتا ہے یا کوئی پھل چوری کر لیتا ہے تو وہ تو گناہ گار ہے، لیکن پھر بھی ثواب اس درخت لگانے والے کو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیں، تو ہمیں بھی ہدایت اللہ تعالیٰ دے۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے آج گزارشات پیش کی ہیں، یہ صرف اس لیے پیش کی ہے کہ اسلام بہت اعلیٰ و عرفہ دین ہے، اور یہ ہر جگہ انسان اور انسانیت کی حفاظت بھی کرتا ہے اور خیال بھی رکھتا ہے، بوجھ نہیں ڈالتا، بہت آسان ہے، لیکن صرف مسئلہ اخلاص کا ہے، اللہ کے ساتھ رشتے کا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل بھی کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔